بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل ولا يحسين أماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون محمد. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق ومعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين هم موضع سره ولجأ أمره وعبة علمه وقهوف كتبه وجبال دينه الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. ورمحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمانے امام علی مقام 7 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنے کا اعلان جن لفظوں میں جس خطبے میں جناب امام نے فرمایا، اور پھر اس خطبے کے مطابق 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا. اس خطبے کے آخری الفاظ یہ ہیں، جناب سید الشہداء فرماتے ہیں: جو ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے اور جس نے لقاء اللہ کا مصمم ارادہ کر لیا ہے وہ ہمارا ہم سفر ہو جائے، ہم کل انشاءاللہ جا رہے ہیں. اس فرمان امام کے تحت گزارش یہ کر رہا تھا کہ قافلہ سالار کون ہے، اس کی معرفت ضروری ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس کو دیکھنا ہے، اور پھر ہم کس حد تک اس قافلہ سالار کی معیت میں اس سفر میں چلے ہیں اس کا امتحان کرنا ہے. یقیناً خوش قسمت ہیں وہ افراد جو محرم کی پہلی سے لے کے آج کی رات تک اپنی طبیعتوں کو بدل چکے ہیں، اور بدقسمت ہیں ہم جیسے وہ افراد
محرم کی پہلی کیا، محرم کے کئی سال گزر جاتے ہیں، ہماری زندگی ویسے کی ویسے بلکہ بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ ان ہستیوں کو پہچانے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت و امامت کے عہدے اپنے ذمہ اس لیے لیے کہ میں ان کو انسان کامل اور معصوم بنا کے بھیجوں، تاکہ کسی کو ایک لحظے کے لیے کسی امر میں بھی ذرا بر شک نہ ہو کہ میں جہاں جا رہا ہوں کہیں غلط تو نہیں جا رہا۔ اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں معرفت ہادی لازم ہے، اور اس ہادی کو معین خدا کرتا ہے، مصطفیٰ بتلاتے ہیں۔ گزشتہ مجالس میں نے آیات کے حوالے سے عرض کیا کہ جناب سید الشہداء کا دعویٰ کیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ہمراہی ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو آپ نے ان کے ساتھ ہونا ہے۔ تو ہم اس کو کمپیئر یوں کرتے ہیں کہ ایک طرف حکم الہی ہے، ایک طرف اعلان جناب سید الشہداء ہے۔ پہچاننا یہی ہے کہ اللہ جس کا حکم دے رہا ہے کیا وہی امام ہے جو کربلا کی طرف جاتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، یہ ہوگی معرفت امام۔ آج میں آیات سے بڑھ کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یقیناً آپ میں سے اکثریت اس حدیث کو جانتے ہیں، ترجمہ بھی اس کا آپ کے ذہن میں ہے، حدیث ثقلین۔ ذرا موضوع ذہن میں رہے، میں بڑی باریکی سے اور دقت سے موضوع کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ جناب سید الشہداء کا اعلان کیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ہمراہی ہو جاؤ، ہمارے ہم سفر ہو جاؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا تھا رحلت ہمارے ہاں موت کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ رحلت فرما گئے کوئی، یعنی اپنا سارا کچھ چھوڑ کے اس دنیا میں چلے گئے ہیں۔ گویا حسین ابن علی یہ فرما رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، دنیا کی ہر چیز جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کو چھوڑ کے مجھ حسین کے ساتھ ہو جاؤ، اور عملاً یہ اعلان کرو کہ ہمارا ساتھ ہے تو بس حسین کے ساتھ۔ اب اگر ہمارے ذہنوں میں، ہماری طبیعتوں میں، ہماری سوچوں میں حسین ابن علی کے ساتھ کوئی اور چیزیں بھی ہیں تو حقیقت میں یہ رحلہ نہیں کہلائے گا، یہ سفر حقیقی سفر نہیں کہلائے گا، بلکہ ہم دنیا میں الجھے ہوئے ہیں یا اپنی پریشانیوں اور اپنی خواہشات میں الجھے ہوئے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے سفر میں رکاوٹ ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کا یہ اعلان فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، حدیث ثقلین، اس لیے کہ اگلی رات آپ کو معلوم ہے شب عاشور ہے، اس میں زیادہ لمبی گفتگو کے موقع نہیں ہوتا۔ بہرحال اس حدیث کو آپ حضرات، آپ جوانان عزیز مد نظر رکھیے گا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، رب سے لکھا کے لیے میرے ساتھ ملو، ہمارے ساتھ چلو۔ پیغمبر اکرم اپنی زندگی کے آخری لحظات میں اور زندگی بھر بلکہ یہ ایک اعلان کرتے رہے۔ یہ حدیث جن عزیزوں کو یاد ہے بہت اچھا، جن کو یاد نہیں ہے کوشش کیجئے، آج تک اگر کچھ نہیں یاد کر سکے تو ایک حدیث ثقلین کو یاد کر لیجئے۔ حدیث ثقلین کیا ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین۔ میرا چونکہ موضوع یہ تفصیل بیان کرنی نہیں ہے، ورنہ آپ اکثر اس پہ اشرے پڑے جاتے ہیں۔ حدیث ثقلین اتنی تفصیلی حدیث ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں مصطفیٰ آپ کے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مختصر ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ ثقلین خود ایک لفظ ہے کہ ثقلین کیا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو وزنی، دو قیمتی، دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت، میری اہل بیت ہے۔
ما ان تمسکتم بہما، اس لفظ سے تمسک پہ غور فرمائیے گا، یہ میرے موضوع کے ساتھ جو میں لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اور بعض جگہوں پہ ہے ابدا. اگر ان دو کے ساتھ آپ تمسک رکھیں گے تو آپ کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. یہ جملہ ایک، ما ان تمسکتم بہما، جب آپ ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھیں گے. اگلے جملے میں جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں لن یفترقا حتی یردا الی الحوض، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر میرے درمیان ایک ساتھ حاضر ہو جائیں گے. موضوع ہمارا کیا ہے؟ جناب سید الشہداء کا اعلان ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ چلو. اب اس میرے کے اندر کیا کیا ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب سید الشہداء نے اب تک جو اعلان کیا ہے میں جس کی وضاحت کرتا رہا، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ساتھ چلو. ہمارے میں عرض کیا ہے کہ کون آتا ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک اور علی سے لے کے صاحب العصر والزمان تک سارے معنا میں آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس مجلس میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ حدیث ثقلین کے حوالے سے آگے کیسے بات بڑھ سکتی ہے. اب تک میں افراد کا تذکرہ کرتا رہا، اس حدیث میں پیغمبر نے افراد کا تذکرہ بھی کیا ہے اور کتاب کا تذکرہ کیا ہے. سبحان اللہ. گویا جناب سید الشہداء کا اعلان یہ اعلان ہے کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آپ ہمارے ساتھ چلو. تو ہمارے ساتھ چلنا یہ نہیں ہوگا کہ آپ مجھ حسین کے ساتھ چل رہے ہو، آپ ہمارے ساتھ چلو یعنی حسین کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آدم کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نوح کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ ابراہیم کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ موسیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ عیسیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ مصطفیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ مرتضیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یہ فقط افراد نہیں ہے جن کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، آپ تورات کی تعلیمات پر چل رہے ہیں، آپ زبور کے ورق گردانی کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں، آپ انجیل پر عمل کر رہے ہیں، اور کل کے کل قرآن کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ ہے حسین کے ساتھ چلنا. ماشاءاللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ اس لفظ تمسک کو دیکھیے. تمسک کیا ہوتا ہے؟ تمسک ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا. اب اگر کسی چیز کو مضبوطی سے تھامیں گے تو میں یہاں حدیث ثقلین کے اس لفظ کا ترجمہ یوں کر رہا ہوں کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک آپ ان کو مضبوطی سے تھام کے ان کے ساتھ چلتے رہیں گے تو میں یہ بھی گارنٹی مصطفیٰ دے رہا ہوں لن یفترقا، آپ ان کے ساتھ ہو یہ آپس میں ہمیشہ ایک ساتھ ہے، کبھی وہ جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت کا میں گواہ ہوں کہ وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. حسین آپ کو دعوت دے رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آپ ہم سے جدا نہیں ہوگے تو جہاں ہم ہوں گے وہاں آپ ہوں گے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ حدیث ثقلین، ماشاءاللہ. اسی حدیث ثقلین سے یہ جملہ میں کبھی عرض کر چکا ہوں اس ممبر سے، لہذا اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اگر ہمارے جوانان عزیز سے عقیدے کے طور پر کوئی پوچھے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ امام نہیں ہے، نہ نبوت میں ان کا کوئی عہدہ ہے، آپ بی بی کی عصمت کی کیا دلیل لائیں گے؟ ایک ہم آیت جو پیش کرتے ہیں آیت تطہیر، لہذا ہم آیت کے ساتھ جو دوسری مضبوط چیز پر پیش کر سکتے ہیں وہ ہے حدیث ثقلین. اور دوسری بات، آیت تطہیر اگر آپ عصمت آل محمد کے لیے ثابت کریں گے تو آیت تطہیر میں تو 5 ہستیاں ہیں. چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام تک آپ کے پاس عصمت کی کیا دلیل ہے؟ اور یہ ایسا سوال ہے جو بڑے بڑے علماء کو اس پہ آ کے رکنا پڑا.
اگر کوئی آپ سے قرآن کی آیت پوچھے تو میں بار بار اس کو دہرا چکا ہوں کہ آپ کہیے کہ آیت تطہیر میں رب نے جن کی طہارت کی گواہی دی ہے، اگر وہ کسی کی طہارت کی گواہی دیتے ہیں تو یہ گواہی حقیقت میں خدا کی گواہی ہوگی، اس لیے کہ اللہ جن کو طاہر کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ طاہر ہے، تو ان کا حکم بھی اور ان کا اعلان بھی اللہ کا اعلان ہوگا۔ ہاں مجھے یہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے، جناب ابو ذر نے تیسری خلافت کے دربار میں کوئی دعویٰ کیا، جو خلافت کو اچھا نہیں لگا۔ خلافت نے بگڑ کے پوچھا، ابو ذر اتنی بڑی بات کی ہے، اس کا کوئی گواہ؟ کہا یہ بہت سارے اصحاب موجود ہیں، کوئی ہے جو گواہی دیتا ہے؟ اب حق کی گواہی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، کوئی گواہی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یاد ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ لوگ غدیر کی گواہی علی نے پوچھی تھی، ہے کوئی؟ تو وہاں بھی منکر ہو گئے تھے، یا علی بوڑھے ہو گئے ہیں، بھول گئے۔ ہاں حق کی گواہی مشکل ہوتی ہے، لہذا خوش قسمت ہے وہ جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں علی حق ہے، اور حق کی گواہی مشکل سے مشکل میں دینی پڑے تو اس پہ ڈٹ جاؤ، اس لیے کہ علی کے حق کی گواہی کل بھی لازم تھی، آج بھی لازم۔ نعرہ حیدری! اور ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی لیے آتے ہیں، کچھ بھی نہ سمجھ سکے لفظ علی بھی اگر سمجھ لیں تو کم از کم ان کے اس بچپنے میں، اور جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان یا ایک بچے کے قلب پہ کچھ لکھ لینا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پتھر پہ کچھ تحریر کر دی جائے۔ اگر آج کا ماں باپ اس ماحول میں اپنی اولاد کو ماں گود میں بٹھا کے یا باپ انگلی تھما کے یہاں لے آتا ہے اور اس کے ذہن میں کچھ بھی نہ رہے، فقط ایک نام علی 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 رہے، تو اس کا دل ایک پتھر کی طرح اس کو اپنے اوپر لکھ لے گا، لہذا اس کی زندگی کا جو موڑ بھی آئے گا اس کو علی یاد رہے گا، اور اس کا ثواب ماں کو بھی ملے گا، باپ کو بھی ملے گا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب ماشاءاللہ ابو ذر بات کی کہ گواہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، میرا گواہ علی۔ بلایا گیا علی کو، یا علی ابو ذر نے یہ دعویٰ کیا ہے، موضوع ذہن میں ہے نا کہ اگر عصمت دیکھنی ہے تو وہ 5 کی اگر طہارت کے قائل ہو گئے تو وہ جس کو کہیں کہ یہ بھی طاہر ہے تو ماننا پڑے گا۔ یا علی یہ ابو ذر ایک واقعہ بیان کرتا ہے، آپ اس واقعے کے وقت موجود تھے، اور کیجئے عزیزاً وہ جو واقعہ جناب ابو ذر نقل کر رہے ہیں، یا علی آپ وہاں تھے؟ کہا نہیں۔ کہا ابو ذر کہتا ہے کہ میری گواہی علی دیں گے، کیا آپ علی ہو کہ ابو ذر کی اس بات کی گواہی دیں گے؟ کہا اب آپ میرے ساتھ اگر ہیں تو یا علی آپ جس وقت کی یہ بات ابو ذر کر رہے ہیں وہاں تھے؟ کہا نہیں۔ کہا ابو ذر جو بات کر رہے ہیں اس کی گواہی دیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں اور ہاں پر جمع کیسے کریں؟ کہا میں علی آپ کو جمع کر کے دکھاتا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ وہ صادق اور امین کہہ گیا ہے کہ میں نے اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے کوئی سچا دیکھا نہیں۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ابو ذر کی گواہی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی گواہی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں زین العابدین بھی معصوم ہے، محمد باقر بھی معصوم ہے، جعفر صادق بھی معصوم ہے، یہ کسی عام کی گواہی نہیں ہے، یہ خدا کی گواہی ہے جو فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ آیت ہے عصمت کی گواہی کے لیے، ماشاءاللہ۔ اور حدیث ثقلین عصمت کی گواہی کے لیے حدیث ہے۔ میں آپ نے موضوع کے 2 لفظ آپ کے حوالے پھر دہرا رہا ہوں، تمسک یعنی ان کے ساتھ چمٹ جائیے، تمسک خدا کے لیے بھی، فَتَمَسَّكُوا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ،
तमस्सुक यानी चमट जाना, मैं यहाँ तर्जमा किया है क्या कि इनके साथ हो जाना। नहीं यफ्तारिका, ये अलग नहीं होंगे। अब ये कौन सी दो चीजें अलग नहीं होंगी? ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हदीस सकलैन पे। दो चीजें कौन सी अलग नहीं होंगी? कुरान और इतरत। कब तक? हत्ता यारिदा अलैहिल हौल, मैंने अर्ज किया कि इस पे अशरे पढ़े जा सकते हदीस सकलैन पे। ये आपस में नहीं यफ्तारिका अलग नहीं होगी। कब तक? हौज़ कौसर तक। दो बातें इन दो लफ्जों में। जैसे कुरान के लिए अल्लाह फरमाता है ये ला रैब फी, ये कुरान ला रैब है। अब इसके साथ वही हो जाएगा जो बेऐब हो। वरना अगर कुरान के साथ है, कुरान कहते हैं जुल्म न करो, वो जुल्म कर रहा हो तो ये साथ न हुआ। कोई ऐसा होना चाहिए जो कुरान की तरह बेऐब हो। और दूसरी बात, कुरान पैगंबर के जमाने से लेके ता क़यामत है। आज मुसलमानों की किताब कौन सी है? अल्लाह की किताब का नाम है कुरान। 100 साल पहले क्या थी कुरान, 100 साल 1000 साल बाद क्या होगा कुरान। अब पैगंबर फरमाते लयफ्तारिका, ये दो जो मैं छोड़ जा रहा हूँ ये क़यामत तक एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। पैगंबर की ज़बान की सदाकत की गवाही दो कि कुरान तो है ये, और अगर इसका साथी नजर ना आए तो पैगंबर की सदाकत की गवाही देते रहो कि इस वक्त भी कोई इतरत में से है जो मासूम है। सुभान अल्लाह। बराए कुछ नो दिए इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारह दीगर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़िल बलागा में मुझे जनाब अमीरुल मोमिनीन के एक जुमला कोशिश कीजिए अजीज़ान, मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था, अली के फ़ज़ाइल से एक लहज़ा भी खाली नहीं रहने दिया कीजिए। मगर अली के फ़ज़ाइल किसी छोटे से ज़हन से न पूछिए, इसलिए कि फिर वो गुमराह हो जाएगा। अली के फ़ज़ाइल पूछने हैं तो या अली को अली बनाने वाले अल्लाह से पूछिए, या फिर मुस्तफ़ा से पूछिए जो हाथ थाम के कह रहा था मन कुन्तु मौलाहु व हाज़ा अलीयुल मौला, या फिर खुद अली से पूछिए। जनाब अमीरुल मोमिनीन अपनी तारीफ फरमाते हैं, नहजुल बलागा के अल्फाज हैं जनाब अमीर के कि इन्नल किताब लमई मा फारकतहु मुज़ सहिबतु। अल्लाह और अल्लाह की किताब मेरे साथ है। जरा लफ्ज़ फिर गौर से सुन लीजिए, इन्नल किताब लमई, दो ताकीदें, अल्लाह की किताब मेरे साथ है। जब से मेरा और इसका साथ हुआ है लई यफ्तारिका, हम कभी इस किताब और हम आपस में कभी अलग नहीं हुए। इन्नल किताब लमई मा फारकतहु मुज़ सहिबतु। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ लफ्ज़ सहाबी इस्तेमाल किया। जब से कुरान मेरा सहाबी बना या मैं कुरान का सहाबी बना, हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। इसलिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खत नंबर 28 में अपनी तारीफ करते करते बहुत सारे जुमलात फरमाए। जनाब अमीर अपने फ़ज़ाइल बयान करते करते कहते अब बस है किताबुल्लाह यजमअ लना मा शज़्ज़ अन्ना। ये जो फजीलत मैंने अली ने बयान की हैं अपनी, ये अपनी जगह पे जो हमसे हमारे फ़ज़ाइल रह जाते हैं उसे अल्लाह की किताब वजाहत के साथ बयान कर देती है। ये खत 28 में जुमले हैं, किताबुल्लाह यजमअ लना, अल्लाह की किताब हमारे लिए वो जमा कर देती है, मा शज़्ज़ अन्ना, जो हम बयान नहीं कर पा रहे वो हमारे फजाइल अल्लाह की किताब बयान करती है। लिहाजा अली और किताब खुदा का यूं साथ है, और इस साथ से हम इस्मत भी मालूम करते हैं और अपने लिए निजात की दलील भी, और सिदाए हुसैनी यरहल माना पे लब्बैक कहते हुए इत्मीनान भी हासिल होता है। इसलिए कि ये माना का जो दावा कर रहा है ये अकेला नहीं है, इसके साथ अल्लाह की किताब है। लिहाजा ये चीजें, अब अगर कोई कहे, मैंने जैसे अर्ज किया कि हम इस सफर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं या नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, 12वां पर्दे गायबत में है। इम्तिहान का बेहतरीन तरीका यह है कि इनके साथी को देख लो। आले मोहम्मद का साथी क्या है?
قرآن. اب اگر دیکھنا ہو کہ ہم آل محمد کے ساتھ ہیں یا نہیں تو ہمیں کیا دیکھنا ہوگا؟ ہم قرآن کے ساتھ ہیں یا نہیں. اب ایک صلوات پڑھ لیجئے اور امتحان اپنا کر لیجئے. ہم کس حد تک قرآن کے ساتھی ہیں؟ پانچویں امام کا ایک فرمان، امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے سارا زمانہ اکٹھا ہو کے، لفظ مصر سے استعمال کیا جناب امام نے، سارا شہر اکٹھا ہو جائے اور اس کی تعریف کرے تو ہمارا وہ ہے جو اس تعریف پر خوش نہ ہو، اور اگر سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے اس کو برا بھلا کہے تو وہ غمگین نہ ہو. عجب حدیث ہے پانچویں امام کی. ہمارا وہ ہے لیس من شیعتنا، وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا کہ سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے اور اس کو اچھا کہے. ہماری حالت یہ ہوتی ہے دو بندے اگر ہماری تعریف شروع کر دیں تو ہم کہتے ہیں اس کی بھی سنو، ہاں، اس لیے کہ وہ ہماری تعریف کر رہے، اور اگر سارا زمانہ ہمارے کسی برائی کو نقل کرے تو سب سے اچھے پھر بھی ہم ہی ہیں. یہ سارے غلط ہیں، ہم ہی اچھے ہیں. جناب امام نے ایک معیار دیا، اور فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا کا معیار اگر دیکھنا ہو عزیزاً، امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک شہر کے لوگ اس کو اچھا کہیں تو وہ خوش ہو جائے اور اس کو برا کہیں تو پریشان ہو جائے. امام فرماتے ہیں نہ کسی کے کہنے پہ خوش ہو نہ کسی کے کہنے پہ پریشان ہو. عارض نفسک علی کتاب اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے پرکھ. عارض نفسک علی کتاب اللہ، اپنے آپ کو کتاب خدا کے ساتھ پرکھو. ان کان سالکا سبیلا، جناب سید الشہداء کا جملہ یاد ہے نا، میں نے جو ترجمہ کیا، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارا ہم سفر ہو جاؤ، ہمارے ہمراہی ہو جاؤ. جناب امام پنجم فرماتے ہیں ان کان سالکا سبیلا، اگر آپ قرآن کی بتلائی ہوئی راہ کے مسافر ہیں، زاہدن فی تزہید ہی، جس سے بچنے کا قرآن نے حکم دیا ہے اس سے بچنے والے ہیں، راغبن فی ترغیب ہی، جس کا حکم دیا ہے اور جس کی ترغیب قرآن نے دلائی ہے، جس کے کرنے کا قرآن نے کہا ہے اور شوق دلایا ہے اس کے کرنے پہ آمادہ ہو. وخائفن من تخویف ہی، اور جس سے قرآن نے ڈرایا ہے اس سے ڈرنے والے ہو. فاثبت وابشر، تو اب پھر اس پہ ثابت قدم رہو اور قابل مبارکباد ہے آپ کے، اب آپ قرآن کے ساتھی ہیں. ذرا ان چار چیزوں پہ غور کیجئے. ہم نے کبھی قرآن کی راہ جو ہے وہ دیکھی ہے کہ جناب امام پنجم فرماتے ہیں سالکا سبیلا، کہ وہ قرآن کی راہ کا راہی ہو. تو امام حسین علیہ السلام کے راہی کا راہی ہونا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے راہی ہیں. لہذا اگر محرم میں کچھ حاصل کرنا ہے تو آئیے عزیزو، حسین ابن علی کو واسطہ بنا کے رب سے کہیں اب تک اگر ہم دور تھے تو تجھے حسین کی عظمت کا واسطہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا پہ ہمیں لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اور یہ ہیں وہ چیزیں جو اپنے آپ کو بھی پرکھیں. آل محمد کے فضائل، اور ایک مرحوم خطیب اپنے پروردگار گری کی رحمت فرمائے، وہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فضائل ہم بیان کرتے ہیں دل کی زمین کو ہموار کرنے کے لیے. ہاں، فضائل سے، آل محمد کی عظمت بیان کرنے سے دل کی زمین ہموار ہوتی ہے. پھر آل محمد کی تعلیمات کا ان میں بیج کاشت کرتے ہیں، آنسوؤں کا پھر ان کو پانی دیتے ہیں، جو پودا اگتا ہے اور پھلاور ہوتا ہے اس کو شیعہ کہتے ہیں. اس لیے ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. اگر کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو یہ پھول پھلے گا نہیں، اس پہ نہ خوشبو آئے گی نہ پھل لگیں گے. لہذا ہر چیز کو، لیکن کبھی کبھی جو گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں، دیکھا تو کرو یہ میرا پودا کہیں مرجھایا ہوا تو نہیں ہے. اگر عمل کا پودا مرجھایا ہوا ہے تو فضیلت کا پانی اس کو دے کے اور آل محمد کے غم سے اس کو سیراب کر کے اس کو اور پھر خوشبو نما بناؤ اور پھلاور بناؤ. لہذا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے مجالس بھی وہ ضروری ہیں جو ہمیں کچھ کرنے کا کہا جائے
رات کو وعدہ تھا اور مجلس جی چاہ رہے اس مجلس کو دہرا دوں آپ کے سامنے. مجلس شیخ توسی 46 مجلسیں. میں نے مجلس نمبر 4 کا حوالہ دیا تھا. مجلس نمبر 4 میں شیخ توسی نے 40 حدیثیں بیان کی. اب ایک حدیث جو میں نے اس مجلس کی 10ویں حدیث اور ٹوٹل امالی شیخ توسی کی حدیث نمبر 156 نقل کی تھی. چند جملوں کا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ندا دے گا کہاں ہیں اہل صبر. کچھ لوگ اٹھیں گے, سوال ہوگا, ملائکہ پوچھیں گے کیا کرتے تھے, وہ بتلائیں گے. دوسرا اعلان ہوگا کہاں ہیں اہل فاضل. کچھ لوگ اٹھیں گے, پوچھا جائے گا کیا کریں گے. میں نے یہیں سے رات کو عرض کیا تھا کہ اگر پوچھیں گے اہل فاضل سے ملائکہ کہ آپ کا کیا کام تھا, وہ کہہ رہے ہیں, اہل فاضل کہہ رہے ہیں ہم سے اگر کسی نے زیادتی کی تو ہم نے اس کو معاف کر دیا. اب یہ اہل فاضل کی تیسری ندا جو آتی ہے اور اس حدیث میں اور اس مجلس میں ہے, تیسری ندا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آئے گی, این جیران اللہ فی دارے. اللہ کے ہمسائے کہاں ہیں؟ اللہ اپنے گھر کی ہمسائیگی کی ان کو دعوت دے رہا ہے. بڑی دعوت ہے. جہاں امام حسین علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اس قافلے کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ این جیران اللہ فی دارے. اللہ کے ہمسائے کہاں ہیں؟ اب جب وہ اللہ کے ہمسائے اٹھیں گے, ملائکہ ان کا استقبال کریں گے, جھک کے پوچھیں گے بتلاؤ تو صحیح آپ کرتے کیا تھے کہ اللہ کے ہمسائیگی کے حقدار بن گئے ہو. اب وہ فرمائیں گے 3 جملے ہیں یہاں جیران اللہ کے. وہ کہیں گے نتحاب فی اللہ, ہم پہلا کام یہ کرتے تھے کہ ہماری محبت فقط اور فقط خدا کے لیے ہوتی تھی. نتحاب فی اللہ, ہماری محبت ہوتی تھی تو خدا کی خاطر. نتبازل فی اللہ, اگر کہیں ہم خرچ کرتے تھے تو خدا کی محبت میں خدا کی خاطر خرچ کرتے تھے. ونتظامر فی اللہ, اگر ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے تو خدا کی خاطر ملتے تھے. عزیزو ایک ایک جملہ ایک ایک مجلس چاہتے ہیں. 3 جملے ذہن میں رکھیے. محبت کس کے لیے؟ خدا کے لیے. خرچ کس کے لیے؟ خدا کے لیے. اور زیارت ایک دوسرے کے لیے, دوسری کی کس کے لیے؟ خدا کے لیے. اس پہ ذرا غور فرمائیے. ہماری مجلسوں پہ یہ صادق آتا ہے نتظاہر فی اللہ, ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. جہاں کربلا و مشہد کی زیارتیں ہیں وہاں مومنین کی زیارت کے لیے بھی احادیث میں لفظ زیارت استعمال ہوا ہے. اگر طبیعت ہوتے ایک حدیث اور سنا دوں. صلوات وقت مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات کو کافی دیر ہو گئی ہے, 10 بجے مجلس ختم ہونی چاہیے تھی. بہرحال کوشش کرتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے جتنی مختصر کر سکوں. ایک حدیث, اس حدیث کو نقل کیا ہے شیخ کلینی نے اصول کافی کی 2ری جلد میں, اور نقل کیا ہے یہ روایت جناب امام پنجم نے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے. اس میں یہ لفظ زیارت ذہن میں رہے, بس اس کے لیے اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں. جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا, امیر المؤمنین کا فرمان, ہمارا ولی وہ ہے کہ جس ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ لا یتبادل الا فی ولایتنا, وہ اگر خرچ کرتے ہیں تو ہماری ولایت کی خاطر. المتبازلون فی ولایتنا, اگر کہیں ہماری ولایت کو کسی قسم کی خرچ کی ضرورت پڑے تو وہ ہمارے چاہنے والے کی پہچان یہ ہے کہ ہماری ولایت میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. اب خرچ کیا ہے؟ وقت خرچ ہے. یہاں اس ملک میں سب سے مہم جو خرچ ہے وہ ہے وقت. المتبادلون فی ولایتنا, المتحابون فی مودتنا, ان کی دوسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری مودت میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں.
نہیں وقت کہ میں تفصیل میں جاؤں. تیسرا جملہ امیر المومنین فرماتے ہیں المتظاہرون لإحیاء امرنا، ہمارے مشن کو زندہ کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. عزیزان بس اسی پہ رکتا ہوں، حدیث آگے جاری ہے، نہیں ہے وقت. المتظاہرون لإحیاء امرنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے مشن کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. دو چیزیں ہو گئی، مومن کی زیارت، اور زیارت کا مشن کیا ہے؟ مشن آل محمد کو زندہ کرنا. المتظاہرون، یہ جملہ پچھلے کا سارے بھول گئے تو یہ یاد رکھ لیجئے. المتظاہرون لإحیاء امرنا، ہمارا ولی، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے مشن کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. عزیزان جوانان، دو چیزیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. خرچ کرنا ہے آل محمد کے لیے، اس لیے کہ یہ پہچان ہے المتظاہرون فی ولایت اللہ، وہ ہماری محبت میں، ہماری ولایت کی خاطر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. اور کچھ نہیں خرچ کر سکتے، نہیں ہے ہمارے پاس تو وقت تو ہے نا ہمارے پاس. اگر وقت بھی نہیں ہے تو میں اکثر جوانوں کو کہتا رہتا ہوں، اگر 8 گھنٹے سوتے ہو تو آدھا گھنٹہ سونے کا کام کر لیا کرو. وہ جو آدھا گھنٹہ سونے سے آپ نے کام کیا ہے وہ اتنا قیمتی وقت ہو جائے گا کہ وہ 7.5 گھنٹے سونے کے وہ نیند بن جائے گی، یہ آدھا گھنٹہ آپ کا سونا بن جائے گا. اس نیند سے اپنا کچھ وقت نکالو. اور بعض اوقات آج کل جو یہ مصیبت آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا، اس میں سے ذرا امتحان کیجئے گا اپنا. آج کا دن اور محرم کا یہ دن میں نے سوشل میڈیا کو کتنا دیا ہے اور حسین ابن علی کو کتنا دیا ہے. یہ الگ بات ہے، ماں باپ کو کتنا دیا ہے، اپنے ماں باپ نے، اب تو حالت یہ ہے ماں باپ نے اولاد کو کتنا وقت دیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ اولادیں جو ہیں وہ ابھی تک گلہ شکا کرتی تھیں کہ اولاد وقت نہیں دیتی. اب ہم نے والدین دیکھے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ، اس دن کسی نے ایک میسج باقاعدہ کوئی جلوس امریکہ میں نکلا ہے اور وہ چھوٹا سا بچہ ہے 7 سال کا، وہ اس جلوس کو لیڈ کر رہا ہے اور نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ فون نہیں، اپنے بچوں کو وقت دو. تو بہرحال اب یہ موقع نہیں ہے مثالیں ان کی دینا. اتنا عرض کر دوں کہ وقت دو، آل محمد کو وقت دو تاکہ وقت قیمتی بنے. اور آل محمد نے جہاں وقت خرچ کرنے کا کہا ہے وہاں وقت خرچ کرو. گزارش ہے میری، آؤ محرم سے ایک حسین سے وعدہ کریں. آپ تو قرآن کے ساتھ ہیں، ہے نا. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا کی ابھی تفسیر تو آپ نے سن لی. یہ تو یہ چاہتا تھا کہ وعدہ بھی یہ تھا کہ کچھ تاریخ علماء کی بیان کروں گا، علماء نے کس محنت سے یہ چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں. اور ایک چیز جناب سید الشہداء سر کٹا کے جو جملہ فرما رہے تھے، میں نے پہلے کسی مجلس میں عرض کیا ہے، جوانوں یہ چیزیں یاد کرو. جناب سید الشہداء کے خطبات یاد کرو. انگلش میں الحمدللہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اردو عربی نہیں پڑھ سکتے ہو تو انگلش پڑھو. لیکن میری خواہش یہ ہے آج کی رات، آؤ ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے اگر اس وقت کا خمس نہیں دے سکتے تو ایک آدھا گھنٹہ مخصوص کریں. حسین ہم آپ کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے اپنا بھرا گھر لٹایا ہے، ہم آپ کی خاطر آدھا گھنٹہ وقت مشخص کرتے ہیں. اور اس وقت کو کہاں خرچ کرو؟ سید الشہداء نے نو کے نیزہ پہ کس انداز میں پیغام دیا تھا؟ میں نے آیت پڑھی تھی، بعض کہتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی تھی، مجھے بہرحال جہاں تک ملا اور میں نے وہ آیت پڑھی تھی، ام حسبتم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 9 ہے. یہ ہر مورخ نے لکھا ہے، اپنے میں بھی اور پرائے میں بھی، کہ جب ہم جناب سید الشہداء کے قریب ہوتے تھے تو آپ کے کٹی گردن اور ان پھٹے ہوئے ہونٹوں سے صدا آ رہی ہوتی تھی، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم والے وہ افراد اللہ کی نشانیاں ہونے میں سے ہم سے زیادہ تعجب خیز ہیں؟ یعنی جناب سید الشہداء یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اصحاب کہف اپنی جگہ پہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی، لیکن ہم بھی ان نشانیوں سے کم نشانی نہیں ہیں.
जवानों असहाब कहफ सूरा नंबर 18। नाम अली के कितने नंबर आप बनाते हैं? 110। सूरह कहफ के नंबर हैं, कुल आयात हैं 110। ये वो सूरह है जिसकी तिलावत हुसैन इब्न अली नो के नेज़ा पे कर रहे हैं। मैं जवानों को अक्सर याद किया करता हूँ, हर जगह पे यह कहा करता हूँ, एक सूरा को जैसे आप एक नमूना बनाते हैं ना, दो सूरे में अलबत्ता कहता हूँ। सूरह यूसुफ कुरान मजीद का सूरा नंबर 12 जिसकी 111 आयात हैं। आप हजरात को इतना ही कहता हूँ, आज के जवान को, आइए हम जरा वादा करें, इसलिए कि ये कुरान वो है। कल रात को इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कुरान की अहमियत जनाब सैयद शुहदा ने किस अंदाज में बतलाई। आइए, क्या हमने अपनी जिंदगी में कभी यूं अशरा भी कायम किया है कि आइए हम बैठते हैं, आपस में जवान बैठते हैं, 10 जवान मिल बैठे हैं, 10 जवान मिल बैठे कुरान मजीद के सूरह कहफ की 10-10 आयतें 10 दिन तक अपने सामने रखें, हर कोई अपने हिस्से का मुताला करके आए, पढ़ के आए, फिर हम आधे घंटे के लिए अपने अपने मुताले का माहसल बयान करें। बेहतरीन मजलिस होगी। और जो आयत और जो सूरा सैयद शुहदा ने नो के नेज़ा पे पढ़ी थी, अज़ादार हुसैनी उस आयत की तफसीर अपनी मजलिस में बैठ के कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये होगा मिशन हुसैन इब्न अली की आगे बढ़ाना, और ये होगा आपके वक्त का खर्च। ये 110 का नंबर लिखने से बहरहाल वो भी एक इज़हार मोहब्बत होगा। हकीकत जी है, सूरह कहफ के अंदर जो ताज्जुब है जवानों के लिए, ये जवानों के लिए मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि असहाब कहफ के अफराद कितने थे। अल्लाह कहते हैं 3 थे और चौथा उनका कुत्ता। फिर फरमाता है 5 थे और छठा उनका कुत्ता। फिर फरमाते हैं 7 थे और 8वां उनका कुत्ता। मैंने लफ्ज़ कल्ब को कुरान मजीद में देखा तो कुल 5 दफ़ा लफ्ज़ कल्ब कुरान मजीद में आया है। 4 दफ़ा असहाब कहफ के साथ, 1 दफ़ा उससे हट के। मैं अपने इस गुनाहगार तालिब इल्मी के हवाले से और अपने मौजू को यरहल माना, हुसैन फरमाते हमारे साथ हो जाओ। सोच ये रहा था तेरी अजीम ज़ात कहाँ, तू सैयद शुहदा कहाँ, जिसने घर लुटा दिया है, अब्बास जैसा भाई कुर्बान किया है, किस मकसद के लिए, ज़ैनब कुबरा जैसी बहन की चादर लुटा दी है, किस मिशन के लिए। अजीज़ों, हमारे यहाँ बाज़ देहाती इलाकों में रवाज ये होता है, किसी चीज़ की अहमियत समझते हैं जितनी उसकी कीमत ज़्यादा हो, नहीं जानते कि ये चीज़ जो है वो कैसी है। अगर वही चीज़ उनको कीमत बढ़ा के बतलाएंगे तो वो समझेंगे चूंकि इसकी कीमत ज़्यादा है लिहाजा ये मुहिम और अच्छी चीज़ है। अगर दीन की कीमत पूछनी है कि दीन कितना मुहिम है तो हुसैन इब्न अली से खर्च देखो कि हुसैन इब्न अली ने इस पे खर्च क्या किया है। हमें देख रहे हैं कि हम हुसैन इब्न अली के साथ हैं। सूरह कहफ रब करीम ने भी वाज़ेह नहीं किया, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं। जवानों के लिए पैगाम है, अपनी किल्लत पर घबराया नहीं कीजिए। 3 हैं तो भी आगे बढ़िए, 5 हैं तो भी आगे बढ़िए, 7 हैं तो भी आगे बढ़िए, किल्लत से घबराइए नहीं। और हुसैन इब्न अली के दरबार में यूं हम गुनाहगार सही, लेकिन वो जो राह खुदा और मिशन इलाही में चले थे, अगर एक नजिसुल ऐन हैवान भी उनका हमराही हो गया, उन्होंने तो उसको भी जगह दे दी। हुसैन, हम लाख गुनाहगार, लेकिन ये सफ़े अज़ाब बिछा के इस उम्मीद से आए हैं कि आप हमें भी साथ लेके चलेंगे। लिहाजा इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे सूरह कहफ की तिलावत और आदाब के साथ इसकी तर्जमा और तफसीर। और ये वो मौके होते हैं जब कुरान पढ़ें फिर बुलाएं, हुसैन तुझे वास्ता उसका जिसको अब्बास कहते हैं। मसाइब तफसील से आप सुन चुके। मैं मसाइब यूं शुरू किया करता हूँ, अल्लाह से कुछ न मांगने वाला अली गमगीन बैठा है, खुदाया मुझे बेटा दे।
حسنین شریفین جیسے بیٹے مباح لانے میں اللہ نے کہے یہ رسول کے بیٹے ہیں. خدایا مجھے ایسا بیٹا دے جو رسول کے بیٹوں کی یوں خدمت کرے جیسے میں نے رسول کی خدمت کی. اللہ نے عباس دیا، لیکن اس میں میری بہنیں بیٹیاں اپنی اہمیت اگر سمجھ رہی ہے نا تو ام البنین کی عظمت سے سمجھیے. عقیل بھائی کو کہتے ہیں جناب امیر المومنین، عقیل بھیا کوئی ایسی شجاع خاتون تلاش کر. علی جیسا امیر امام بھی شجاع اور شریف بیٹے کی تلاش کے لیے شریف زوجہ تلاش کرتا ہے. یہ ہے خاتون کی اہمیت کربلا میں. اور اس بی بی نے اپنا عجب انداز اپنایا جب شادی کے بعد پہلی دفعہ چوکھٹ علی پہ آئی. ایک بزرگ عالم دین پڑھ رہے تھے، قدم نہیں رکھا، اپنی پیشانی رکھی، قدم نہیں رکھا، چوکھٹ زہرا کو چوما. حسنین شریفین آگے استقبال کے لیے بڑھے. بی بی سر جھکا کے کہتی ہے آپ کی کنیز بن کے آئی. ہاں یہ کنیز بن کے دکھایا تو عباس نے حسین کا غلام بن کے دکھایا. اور دوسرا جملہ، عباس نے اپنی زندگی یوں گزاری کہ ماں ام البنین سے زیادہ اہمیت بہن زینب کو دیتے رہے. بہنیں یہ جملہ بہتر سمجھ سکیں گی. بہن کا بھائی جب پیدا ہو تو اس کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں. بھائی بڑا ہوتا جائے بہن کی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں. زہرا کی بیٹیوں کے 12 یا 16 بھائی تھے، لیکن علی کی بیٹی کو زینب کبریٰ کو جو اعتماد عباس پہ تھا، عباس کی عمر بڑھتی رہی. یوں جملہ دہرا رہا ہوں، جناب عباس کی عمر بڑھتی رہی. زینب کبریٰ کا مان، زینب کبریٰ کا اعتماد، زینب کبریٰ کا بھروسہ بڑھتا رہا. عباس ہو گئے 34 سال کے. حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. مدینہ چھوڑتے ہوئے محمل پہ سوار ہوتے ہوئے جب عباس نے زینب کو سوار کرنے کے لیے اپنا زانو آگے بڑھایا، بہنیں بہتر سمجھتی ہیں عباس جیسا دلاور بھائی جس بہن کے محمل پہ سوار ہونے کے لیے زانو پیش کرے، مجھے بتلاؤ اس بہن کے مان کتنے بڑھ گئے ہوں گے، اس کا اعتماد کتنا بڑھ گیا ہوگا. مکہ رہی تو عباس پہ اعتماد بڑھتا رہا. اور جب 2 محرم کو کربلا میں اتری تو کربلا میں اترنے سے پہلے پھر ابوالفضل العباس نے اپنا زانو پیش کیا اور ایک قدم عباس کے زانو پہ اور دوسرا قدم علی کی بیٹی نے کربلا کی زمین پہ رکھا. میرے عزیزو اب یہ خود بتلاؤ زینب کو اس بھائی پہ کتنا بھروسہ ہوگا. اس لیے یہ لفظ بھروسہ یاد رکھیے گا. جناب عباس کے بھروسے پہ دن گزرتے رہے لیکن زینب کبریٰ مطمئن رہی. آ گئی شب عاشور، پانی بند ہو گیا لیکن زینب مطمئن رہی کہ جب عباس کو اجازت ملے گی تو یہ دریا کوئی دور نہیں ہے، میرے بابا علی کا بہادر بیٹا ہے اور اسی مقصد کے لیے علی نے مانگا تھا. لیکن عزیز و قربان حسین تیرے صبر میں مختصر کر رہا ہوں مصائب عزیزو. جناب عباس نے رات گزاری، کیسے گزاری؟ صبح ہوئی، بچوں کی صدائیں بلند ہوئی، آلاتش، ہائے پیاس، ہائے پانی. عباس نے صبر سے وقت گزار لیا. اصحاب جاتے رہے، جناب سید الشہداء لاشیں لاتے رہے. کبھی یہ تصور نہ کیا کیجئے کہ حسین جنازے اکیلے لاتے رہے. نہیں، بزرگ علماء پڑھتے ہیں سارا دن عباس اپنے بھائی کے ساتھ یوں رہے جیسے جسم کے ساتھ سایہ رہتا ہے. اب اگر حبیبو مسلم ابن اوس جا کے جنازوں کو حسین لائے تو عباس ساتھ ہیں. علی اکبر کا پہلا ہاشمی جنازہ آیا تو عباس ساتھ ہیں. قاسم آئے تو عباس ساتھ ہیں. اور محمد آئے تو عباس ساتھ ہیں.
فقط 2 شہید جناب سید الشہداء اور جناب عباس کے درمیان ہیں، 6 ماہ کا علی اصغر اور 10 اور 11 سال کا عبداللہ ابن حسن۔ باقی سارے جنازوں کو لانے کے لیے عباس ساتھ ہے۔ عزیز و مقتل کی درجنوں کتابوں میں میں نے ڈھونڈا، کہیں یہ ملا ہو کہ عباس نے کہا ہوگا اب تو اجازت دے دے، ہمارے ممبر سے اگر اکثر پڑھا جاتا ہے، نہیں کہیں مجھے نہیں ملا جناب عباس نے اجازت مانگی ہو۔ نہیں عزیزو، ہمارے ہاں اب تک رواج ہے، گھر میں کوئی بڑا ہونا تو جوان کچھ زبان سے نہیں کہتے، سر جھکاتے ہیں تو بڑا سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو۔ عباس کے سامنے حسین جیسا سردار تھا، جو ہاشمی جوان جاتا تھا اس کو بھیجنے سے پہلے آ کے عباس سر جھکا دیتے تھے، گویا کہتے تھے اب مجھے اجازت دے دے، زبان سے نہیں حیا سے کہتے تھے اب مجھ سے یہ جنازے نہیں دیکھے جاتے، اکبر بھی آ جائے، قاسم بھی آ جائے، جب کوئی نہ رہا نبائے عباس غیور علی کا چہیتا بیٹا جس کو اسی دن کے لیے مانگا تھا، اب عباس آئے ہیں، کھڑے ہیں حسین کے سامنے، سر جو جھکایا تو اجازت دینے کے بجائے اتنا کہا عباس انت کبش و کتیبتی انت صاحب لوائی، میں پڑھ لوں گا آپ سن لو گے، میں جناب عباس کے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ عباس انت کبش و کتیبتی انت صاحب لوائی، عباس تو میرے لشکر کا سردار ہے، عباس تو میرے لشکر کا سردار ہے بھیا، وانت صاحب لوائی، تو میرا علمدار ہے بھیا۔ اب پھر یہ کہیں نہیں ہے کہ عباس نے کہا ہوگا، جی یہ کہتا ہے عباس نے دائیں بھی دیکھا ہوگا، بائیں بھی دیکھا ہوگا، اکبر و قاسم کو دیکھا ہوگا، حبیب و مسلم کو دیکھا ہوگا، پوچھا ہوگا جھکی ہوئی نگاہوں سے کیا یہی لشکر ہے جس کو میں سردار؟ اب دونوں بھائی باتیں کر رہے ہیں، اتنی دیر میں خیموں سے صدا بلند ہوئی، آلتش آلتش، ہائے پیاس ہائے پانی۔ اب جو جناب عباس نے بھی تو سنا تھا، کہہ کچھ نہیں سکتے تھے۔ حسین کہتے عباس جانا ہے تو بھیا جاؤ ان پیاسوں کے لیے پانی لے آؤ۔ عباس تو زندگی بھر ترس دے رہے تھے کہ کوئی حکم ملے میں پورا کروں، عباس جانا ہے تو جاؤ ان پیاسوں کے لیے پانی لے آؤ۔ اب عباس چلے، بس عزیز و عباس کا چلنا تھا۔ یہاں 4 منظر مقتل نے پیش کیے ہیں۔ پہلا منظر یہ ہے، مجھے نہیں ملا کہ عباس گئے ہوں، زینب کبریٰ کو کہو آؤ میں جا رہا ہوں۔ یہ وہ بھائی ہے جو بہن کو یوں جاتے ہوئے خدا حافظ کہہ نہ سکا یا کہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ زینب کو جو اتنا اعتماد تھا، عباس کو معلوم تھا مجھے مرتے جاتا ہوا دیکھ کے کہیں میرے مرنے سے پہلے علی کی بیٹی مر نہ جائے۔ آجرکم اللہ، جناب عباس کا چلنا ایک منظر، حسین اپنی جگہ پہ بیٹھ نہ سکے۔ علماء پڑھتے ہیں کبھی دائیں چلے جاتے تھے، کبھی بائیں چلے جاتے تھے، یہ دوسرا منظر۔ تیسرا منظر، جناب سکینہ کے ہاتھ میں تھا خالی جام، کم از کم 20 بچے تھے ساتھ۔ اب جو جناب عباس کو جاتے ہوئے دیکھا تو چہروں پہ خوشی کے آثار نظر آ گئے۔ وہ دریا میرے چچا سے دور تو نہیں ہے، میرا چچا پانی لائے گا، بچوں آپ دعا کرو میں آپ کو بھی پلاؤں گی۔ یہ تیسرا منظر۔ اور جب بھائی روانہ ہوا، دل یہی کہتا ہے بہنیں آ گئی ہوں گی کنات کے قریب اور یہ دیکھ رہی ہوں گی بھائی جا رہا ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا ہوگا بیویوں دعا کرو، فوج کی طرح میرا بھائی جا رہا ہے۔ بس عزیزو یہ 4 منظر ذہن میں رہے۔ عباس مقتل میں جا رہے، پانی لینے جا رہے، حسین کبھی دائیں چلے جاتے ہیں کبھی بائیں چلے جاتے ہیں، سکینہ کے ہاتھ میں خالی جام ہے، زینب کبریٰ بیویوں کے ساتھ کھڑی ہے، شریف آزادیاں پردوں کے اندر تھی، عباس کو تو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ حسین
حسین کی نظر علامہ علی نقوی صاحب نے یہاں لکھا ہے حسین ابن علی دائیں چلتے تھے بائیں چلتے تھے لیکن نظر عباس کے علم پہ تھی. اب حسین کی نظر ہے عباس کے علم پہ, زینب و سکینہ کی نظر ہے حسین پہ. بس حسین کا یہ بہادر سپاہی پانی میں اترا, چلو بھرا, میں اس کو یوں کہتا ہوں نجف کی طرف رخ کیا ہوگا, کہا بابا تیری شجاعت کا ایک نمونہ دکھایا ہے بابا, میں تیری دعا کا یہ اثر دکھا رہا ہوں بابا. اب چلو کو پھینک کے کہا کہ حسین کے موجودگی میں اور وہاں بچوں کی پیاس کی صورت میں پانی تحفہ ہے تجھے, میں پی لوں. آجو قبل اللہ بس سمجھو بلے اور عزیزو, جناب ابو الفضل عباس مشکیزہ بھر کے نکلے, ادھر سے 4000 کا لشکر روکنے کے لیے رکا چلا. قربان علی کا بیٹا آپ کی شجاعت پہ چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں, عباس ہٹا رہے ہیں. ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا, وار سے جناب عباس کا بائیں دایاں بازو کٹا. عباس نے اپنا مشکیزہ بچانے کے لیے بائیں ہاتھ میں لیا, بازو بایاں کٹا, میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا. یہ پوچھ لیجئے زینب کبریٰ سے جب آئی کہ اس چہرے کو دیکھ رہی تھی, عباس کو بھی معلوم تھا کہ میرا علم کتنا مہم ہے. عباس کے دونوں بازو کٹ گئے, علمدار کے ماتمیوں. عباس نے گھوڑے اور اپنے گھٹنے کے درمیان علم لیا, بازو گر گئے مگر علم نہ گرنے دیا. اپنے آپ کو بازو جو کٹ گئے, جناب عباس نے مشکیزہ منہ میں پکڑا اور منہ میں لے کے گھوڑے کی زین پر رکھا, اپنا سینہ مشکیزے پہ رکھ دیا. عباس بچے یا نہ بچے, سکینہ تیرا مشکیزہ بچ جائے. اب بن بازوؤں کے علم بھی تھامے ہیں, مشکیزہ بھی تھامے ہیں. اب مجھے بتلاؤ تیر لگیں گے تو کہا. عباس کے سر میں تیر لگ رہے ہیں, ایک تیر آنکھ میں لگا, عباس کو درد محسوس نہ ہوا. عباس گھوڑے کی منت کر رہے, بابا ذرا جلدی جا, سکینہ انتظار میں ہے. حضرت قبل اللہ, بابا جلدی جا, سکینہ انتظار میں ہے. عزیزو بس ختم کر دو, طاقت ختم ہو گئی. آپ نے سن لیا مصائب, آنکھ میں تیر لگا. علی کے بیٹے کو درد محسوس نہ ہوا, اس لیے کہ سکینہ کی امانت بھی محفوظ تھی. ہوا کیا, ایک دفعہ تیر لگا کہاں, جس پہ اپنے بازو قربان کر دیے تھے عباس نے. جب تیر لگا مشکیزے میں, عباس کے سینے کے بچ جانے کا خوشی نہ ہوئی بلکہ غم ہوا کہ مشکیزہ پھٹ گیا. اب عباس نے گھوڑے کو کہنا شروع کیا, اب اپنا رخ بدل دے, اب مجھے خیمے میں لے جا. اب جناب عباس کا پانی بہا, اب تک علم گھٹنے میں ہے اور علم کھڑا ہوا ہے. اس لیے حسین نے جو کہا تھا انت صاحب لوائی, تو میرے علم کا وارث ہے, تو میرا علمدار ہے. اب یہ جو مسائل پڑھ رہا ہوں, یہ جملہ جناب ام البنین بقیع میں بیٹھ کے پڑھتی تھی, کہتی تھی لوگو کسی نے میرے عباس کو اترتے ہوئے دیکھا ہو. ہاں بی بی, آپ کے عباس اترا تھا تو سر میں گولڈ لگا تھا, جس گولڈ سے عباس کا سر پھٹا, عباس کا سر پھٹا. عباس بن بازوؤں کے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا. اب یہاں عباس کا علم گرا, حسین وہاں گرا. زینب کھڑی خیمے میں دیکھ رہی تھی, زینب گری ہوگی, سکینہ کے ہاتھ سے چاند گرا. اتنا کہا حجابہ, زینب نے کہا بیویوں, اب زینب بن برادر ہو گئی ہے, اپنی چادروں کی خود حفاظت کرو. میرا عباس مارا گیا, میری پردوں کی ضمانت ختم ہو گئی. واہ حجابہ, واہ عباس, واہ عباس.
لکھدا نا ویر مر جاوی میں تیرے جین دی دعا منگدا اے ہو لکھدا نا ویر مر جاوی میں تیرے جین دی دعا منگدا حوصلے نال پہلا لکھ زینب پھر زینب نو بیردا لکھ دے غازی فرشتے کربلا لکھ دے انا للہ تو کر آغاز برا غازی فرشتے کربلا لکھ دے تو شجاعت دا شہنشاہ ویرن پر جگر نو سنبھال کے غازی تو شجاعت دا شہنشاہ ویرن پر جگر نو سنبھال کے غازی نام ایک بار لکھ کے اصغر دا نال تریوالی تو قضا لکھ دے غازی فرشتے کربلا لکھ دے انا للہ تو گھر آغاز برا غازی فرشتے کربلا لکھ دے منتظر ہے او میرے بچڑے دی اونو اکبر دیا اڑی کانے منتظر ہے او میرے بچڑے دی اونو اکبر دیا اڑی کانے منتظر دا تو نام لکھ برچی پھر برچی دا فیصلہ لکھ دے غازی فرشتے کربلا لکھ دے یا بات یا بات یا بات یا بات یا بات یا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.